میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہاں، یعنی جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے. جو سیکھ رہا ہے وہ بھی خوش نصیب ہے اور جو سکھا رہا ہے وہ بھی خوش نصیب ہے. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. لیکن افسوس صد افسوس کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی عظمت سے نوازا، قرآن کریم کی دولت سے نوازا، آج وہ قرآن کریم سے بالکل غافل ہے. جبکہ قرآن کریم قیامت تک کے ہر آنے والے انسان کے لیے، نہ کہ ہندو اور مسلمان کے لیے، بلکہ تمام آنے والی کائنات انسانی میں، نسل آدم میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ، قیامت تک کے لیے نور ہدایت. لیکن آج ہم اس سے بالکل غافل. جبکہ قرآن کریم کے متعلق یوں آتا کہ قرآن کریم کا حق ہے اس انسان پر جس نے قرآن کریم پڑھا، سال میں 2 مرتبہ اس پورے قرآن کریم کو پڑھے، یہ قرآن کریم کا حق ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم ابھی بھی کھول کے نہیں دیکھا، اور کسی نے پورا قرآن کریم نہیں پڑھا. اس طرح سے بھی بہت لوگ ملیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ وہ قرآن کریم ہے جو دنیا کے میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور دنیا کی سب سے زیادہ محفوظ کتاب. اور مزید یوں آیا کہ جتنا کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں آیا وہ سب کچھ قرآن کریم میں آ گیا، اور جتنا کچھ قرآن کریم میں آیا وہ سب کچھ الحمد شریف میں آ گیا، اور جتنا کچھ الحمد شریف میں آیا وہ سب کچھ بسم اللہ میں آ گیا، اور جتنا کچھ بسم اللہ میں آیا وہ سب کچھ بسم اللہ کے با میں آ گیا، اور جتنا کچھ بسم اللہ کے با میں آیا وہ سب کچھ بسم اللہ کے نقطے میں آ گیا. ایسی مبارک کتاب، لیکن آج ہم اس سے غافل اور علاج ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دعاؤں کے لیے درخواست کرتے پھرتے ہیں. سب سے بڑی دعا آپ کے پاس میں ہے. آپ قرآن کریم کو مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل پڑھیں فجر کی نماز کے بعد. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، صبح کو اٹھ کر مسجد میں جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لیا کر، تیری نفل کی 100 رکعت سے بہتر ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے پاس میں 4 صورتیں یاد ہیں، اور وہ 4 صورتیں بھی ہماری تلفظ کے ساتھ میں یاد نہیں ہیں، جن کا مخرج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تلفظ ہمارا درست نہیں، اور توفیق خداوندی بھی نہیں کہ ہم کسی سے اس کو صحیح کرا لیں، اور کہنے کے باوجود بھی صحیح نہیں کراتے. افسوس تو یہ ہے. آپ اپنے کسی کام پہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کر دیں گے، صرف نماز کی جب بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کریں گے، قرآن کریم کی بات آتی ہے تو اللہ قبول کریں گے. کیسی تمہاری سوچ ہو گئی؟ اس سوچ کو بدلو بھائی، اس سوچ کو بدلو. آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیقات سے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، 70 مرتبہ اپنے بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تب کہیں جا کے اللہ اپنے گھر میں بلانے کی توفیق دیتے ہیں. لیکن ہم ان کے گھر میں آتے ہیں، نہ ان کی عظمت کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے گھر کی عظمت کو سمجھتے، نہ ان کے کلام کی عظمت کو سمجھتے، اور نہ کبھی ہم یہ سوچتے کہ ہمیں یہ صحیح بھی کرنا ہے یا نہیں. سبحان ربی الاعلی کو آج تک ہم لالا یا لا پڑھتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا چاہیے. سبحان ربی العظیم کو ہم کبھی سوچتے نہیں ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے. ربی العظیم، آپ نے اللہ کی عظمت کا عین ختم کر دیا، اللہ کی عظمت کا ذات ختم کر دیا، ذوی ختم کر دیا. سوچنا چاہیے میرے بھائی. یہ وہ قرآن کریم ہے جو میدان محشر میں عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا، انسانی شکل میں ہوگا. اگر اس کا پڑھنے والا کوئی جہنم میں جائے گا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، سورج کی شعاؤں میں مجھے یاد کیا ہے، پڑھا ہے، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دینے کا. اللہ کی قسم اس کے علاوہ اور کوئی دوسری کتاب بھی نہیں ہے، اور آپ سے معلومات بھی ہوگی تو اسی کتاب کے بارے میں ہوگی، ورنہ آپ سے بخاری شریف کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا. لیکن پتہ نہیں آپ کی سوچ کہاں چلی گئی. قرآن کریم کو پڑھتے نہیں. قرآن کریم تو ایک ایسی بابرکت کتاب ہے، آپ چند روز اس کو مسلسل پڑھ کے دیکھو تو صحیح، اس کے اثرات مرتب ہونے لگیں گے، اس کے اثرات مرتب ہونے لگیں گے.
آپ کی دعاؤں میں مقبولیت، چہرے پہ نورانیت. آپ دیکھیں، کچھ دن کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ محفوظ کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قیامت تک کے لیے لیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس کے اندر ایک زیر زبر کی بھی ترمیم نہیں ہو سکتی. بہت کوششیں کی دنیا نے، سب فیل ہوئے، اس میں سب ناکام ہوئے اور سب ذلیل ہوئے. ہاں یہ بھی آپ سمجھ لیں، سب ذلیل ہوئے ہیں. اللہ نے آپ کو اس دولت سے نوازا ہے، آپ اس کی قدر کر لیں، ورنہ آپ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا اور آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا. آپ کی آنکھوں سے صرف آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو نکلیں گے، لیکن ان کا کوئی سدباب نہ ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ قرآن کریم کو مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل پڑھنے کے لیے قبول فرما لے.